بیساکھ کی اس چمکیلی دھوپ میں جب دور نیلگوں آسمان زمین پر جھک کر تہاد نظر پھیلی گندم کی سنہری بالیوں سے گلے ملتا ہے اور پراسرار خاموشی میں فقط درانتیوں کے چلنے اور کوئل اور فاختہ کے پرسوز گیت دلوں کے تار چھیڑتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے رومانوی ماحول میں درانتی سے گندم کی فصل کاٹتے شارٹ بریک لے کر کھیت کے کنارے گھنے پیڑ کی چھاؤں میں رکھے کورے گھڑے سے پانی پیا ہے؟ اور دوپہر کو اسی چھاؤں میں زمین پر بیٹھ کر گھر کے مکھن سے چپڑی تندور کی روٹی اور لسی کا لنچ کر کے کچی مٹی پر لیٹ کر ذرا دیر کو سستایا ہے؟ ماضی کے اپنی تعلیمی دور میں ہم نے یہ سارے کام کیے۔ آج بیساکھ کی اس شکر دوپہر دور ایک کھیت میں جدید ہارویسٹر گندم کی فصل کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی بھوسے کو الگ کر کے گندم کے دانے اپنے وسیع پیٹ میں محفوظ بھی کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دیوہیکل مشین نے ایک وسیع قطع اراضی میں لہلاتی سنہری فصل کا کام تمام کر دیا ہے۔ سے پیر تک ایک گھر کے بھڑولے گندم کے دانوں سے بھر چکے ہوں گے۔ فصل کاٹ کر سنبھالنے کا یہ جدید اسلوب ان لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہے ماضی میں جن کا پسینہ 2 ماہ تک کھیتوں اور کھلیانوں میں خشک نہیں ہوتا تھا، تب جا کر وہ گندم کے دانے گھر لانے کے قابل ہوتے تھے۔ اس موسم میں ہماری زمین فصل کے سنہرے گہنے پہنتی ہے تو ماضی کی ایسی دل فریب یادیں امڑی چلی آتی ہیں جن سے آپ اہل شہر تو کجا آج ہم دیہاتیوں کے بچے بھی ناشنا ہیں، بلکہ اب تو وہ تھریشر کے شور اور بھوسے کے کری سے الرجک ہیں۔ یادش بخیر، پہلی بیساکھ کو الصبح ہم جاڑ دیسی گھی کے گھونٹ بھر کر درانتیاں اٹھا لیتے تھے، پھر فصل اٹھانے کا لمبا سالانہ سفر شروع ہو جاتا۔ زمیندار اور کاشتکار گھرانوں کے مرد، عورتیں اور بچے صبح سے شام تک کھیتوں میں درانتیوں سے فصل کاٹتے نہ تھکتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس موسم میں اسکول سے چھٹیاں کرنا بالکل لیگل تھا۔ کبھی کسی بڑے کھیت سے اجتماعی طور پر فصل اٹھانے کے لیے منگالی یا بنگار مانگی جاتی اور برادری کے تمام افراد اپنی اپنی درانتیاں اٹھائے فصل کاٹنے پہنچ جاتے۔ سبحان تیری قدرت، ایسے پرمسرت مواقع پر ڈھول کا انتظام بھی ہوتا تھا اور شام کو حلوہ بھی لازم تھا جو عید بقرعید کے علاوہ گندم کے موسم ہی میں میسر آتا تھا۔ فصل کاٹنے کے بعد اسے وہیں گانٹھوں کی شکل میں باندھ دیا جاتا اور بعد میں بغیر سینگوں والے ایک جانور پر لاد کر کھلیانوں میں پہنچا دیا جاتا جہاں فصل کے بڑے بڑے پسے لگائے جاتے۔ پھر باری باری برادری کے ہر گھر کی گندم مل کر گاہی جاتی۔ یہ گاہ مینول طریقے سے عمل میں آتا کہ فصل کو کھلیان پر کھلار کر اور جانوروں کے پیچھے جھاڑیوں سے بنے ڈنگر باندھ کر انہیں بڑے سے دائرے کی شکل میں فصل پر گھمایا جاتا۔ پھر قبر کی شکل کی ایک بڑی سی دھڑ لگائی جاتی اور کرائی اور ترینگل سے اسے فضا میں اچھال اچھال کر گندم کو بھوسے سے الگ کیا جاتا۔ کھلاڑے میں چارپائیوں کو دائرے کی شکل میں باندھ دیا جاتا اور بھوسا ان کے اندر ڈال کر اور لتاڑ لتاڑ کر گنبد نما پہاڑے بنا لیے جاتے، جبکہ گندم کو گھر میں مٹی سے بنے کلوٹوں اور گئیوں میں ڈال دیا جاتا۔
اسی قبل کھلیانوں میں گندم کی مقدار شماری کا دلچسپ طریقہ رائج تھا۔ یہ مقدار لکڑی یا لوہے سے بنے ایک چہار نامی برتن سے شمار کی جاتی، جس میں 3 سیر گندم آ جاتی تھی۔ تمام بزرگ کھلیان میں زمین پر بیٹھ جاتے، ایک معتبر بزرگ گندم کے ڈھیر سے چہا بھر بھر کر ایک الگ ڈھیری لگاتا جاتا اور بآواز بلند چہاؤں کی گنتی کچھ اس طرح کرتا: برکت بسم اللہ، 2 بسم اللہ، 3 بسم اللہ۔ 16 چہا کی ایک پائی اور 10 پائی کا ایک خلوار شمار ہوتا تھا۔ ایک اور ان پڑھ بزرگ جھاڑو کے تیلے ہاتھ میں لے کر بہاور اس عمل کو دیکھتا جاتا اور ہر دفعہ 16 چہا کے بعد ایک تیلا الگ کر دیتا۔ اس موقع پر تمام دستکار بھی پہنچ جاتے اور زمیندار ہر کسی کو اس کا مقررہ حصہ دیتے۔ یہ دستکار اور امام مسجد اس گندم کے عوض سارا سال اپنے اپنے شعبے میں گاؤں بھر کے لیے خدمات انجام دیتے تھے۔ زندگی میں روپے پیسے کا کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا، حتیٰ کہ اکثر گھر کا سودا بھی جو فقط ماچس، گڑ، پتی اور پھول صابن پر مشتمل ہوتا، وہ بھی انہی دانوں کے عوض دکان سے خریدا جاتا تھا۔ یہ مثل اسی دور کی ہے کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ جس کے گھر جتنی زیادہ گندم کے دانے ہوتے، وہ اتنا ہی بڑا رانی خان تھا کہ لوگ اس کے دستے نگر تھے۔ اب تو خیر ان دیہاتوں میں بھی مادیت کا ایسا سونامی آیا ہے کہ ہمارے نفس فربا اور دل سکڑ گئے ہیں۔ ہماری زمینیں امیر ہوئیں تو ذہن غریب ہو گئے۔ کاشت کے لیے ہل کی جگہ ٹریکٹر آیا، فصل کاٹنے کے لیے درانتی کی جگہ ٹریکٹر کا دیسی بلیڈ آیا، تھریشر آیا اور اب ولایتی ہارویسٹر۔ جدید مشینری نے ہماری زمینداری تو آسان کر دی ہے، لیکن ہماری زندگی کے کچھ دلفریب سے رنگ بھی ہم سے چھین لیے ہیں۔ ہمارا رومانس، ہمارا بے ساکھ پیچھے رہ گیا ہے اور ہم بہت دور نکل آئے۔ باقر وسیم کی نظم کنکاں دیاں رتاں آئیاں سے اقتباس ہے۔ فصلاں دی سیج سجیلی، ہر پاسے رت رنگیلی، واہ بھلے پئی مستیلی، پئی کنک نچے نخریلی، کر سر تے چنی پیلی، ساڑی زمیں بہ گئی مائیاں، کنکاں دیاں رتاں آئیاں۔